حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، زندگی کی علامت میری آواز آپ تک پہنچی اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس بزم میں، آج کے اس اجلاس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، جس کا انتخاب ہوا ہے، امت مسلمہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے احسانات۔ اتنا بڑا عنوان، 35 منٹ مجھے اس اسٹیج پہ کھڑے رہنے کی اجازت۔ ایسا لگ رہا ہے کہ برف کی ایک سیل دے دیے شکیل بھائی مصعب، یہ برف کی سیل ہے، یہ آپ کا روزگار ہے، مئی کا مہینہ ہے، گرمی ہے، یہ پگھلے گی تو پانی ہو جائے گی، لوگ برف نہیں خریدیں گے، تو برف جلد سے جلد بیچ دیجیے آپ، تاکہ اس کا لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو وہ 35 منٹ میرے پاس برف کا ایک سیل ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس کی ٹھنڈک محسوس کریں، اس کی گرمی محسوس کریں، اس کا جوش محسوس کریں، اس کے جذبات محسوس کریں، یہ آپ پر ہے۔ سورہ عصر کے بارے میں جو کہا گیا، والعصر، زمانہ اس برف کی مثال کی طرح ہے۔ زمانے کی قسم، زمانہ برف کی طرح پگھل رہا ہے، زمانہ برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے 68-70 کی دہائی میں سائیکل پہ سے جاتے تھے، اب وہ 50-55 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اسی سڑک سے گولکنڈہ جاتے تھے۔ تو وقت گزرتا جا رہا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، یہ اتنا بڑا اور وسیع عنوان ہے کہ اگر مجھے ایک صحابی کا ہی نام دیا جاتا اور کہا جاتا ان کے امت پر احسانات گنواؤ، تو وہ بھی کافی ہوتا۔ اب تو صحابہ کا ایک طویل سلسلہ ہے، تو میں کچھ موضوعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے قرآن کی آیت دیکھیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے صحابہ کے احسانات کو آنے والی امت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ صحابہ کا ایک مکمل تعارف ہے۔ اس آیت کا ایک معجزہ بتاؤں آپ کو میں۔ صحابہ کی زندگی مکمل ہے۔ الف با تا ثا جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اس آیت میں وہ سارے حروف موجود ہیں۔ صحابہ کی مکمل زندگی، مناسبت دیکھیے آپ۔ قرآن
میں اس آیت میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں پورے الفاظ موجود ہیں. اس میں سے صحابہ کی زندگی کے کردار کو بتایا کہ الف سے بھی کوئی لفظ اس میں چھوٹا نہیں ہے، یا سے بھی کوئی لفظ چھوٹا نہیں ہے. پوری زندگی ان کی ان قرآنی آیات کے لفظوں میں سمیٹ کر نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہے. صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا ان کے بارے میں، بڑی پیاری بات کہی تھی. کہا کہ کون ہے صحابہ؟ ایسی نہیں ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پیروکار ہو گئے اور ان کو صحابہ بنا دیا گیا. نہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو صحابہ میں ان سے زیادہ روئے زمین پر نیک لوگ نہیں. ان سے زیادہ، نمبر 1 نوٹ کیجیے آپ، زمین پر ان سے زیادہ نیک لوگ نہیں ہیں. اللہ نے آسمان سے پوری کائنات کے اوپر جب نظر ڈالی تو پوری کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں کنعان کا خاندان ملا. کنعانیوں میں اللہ نے عدنان کو انتخاب کیا، عدنان میں قریش کو انتخاب کیا، قریش میں بنو ہاشم کو انتخاب کیا، بنو ہاشم میں محمد بن عبداللہ کو انتخاب کیا، اور ان کے ساتھیوں میں منتخب دنیا کی انٹرنیشنل سوسائٹی میں سے، انٹرنیشنل سوسائٹی صرف مکے کی حد تک محدود نہیں، بلال حبشہ سے، صہیب روم سے، سلمان ایران سے، انٹرنیشنل کانسیپٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہوئے. پھر حجاز، نجد، یمن، مصر، عراق. خباب بن ارت عراق کے تھے، موسیٰ عشری یمن کے تھے، حذیفہ الیمانی یمن کے تھے، ماریا قبطیہ مصر سے آئی تھی. اس انٹرنیشنل سوسائٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمع، اللہ تعالیٰ نے ان کے اطراف میں جمع کیا تو ان کے درجات، ہمارے پاس درجات ہیں، عجیب عجیب درجات ہیں. دیوبندی، بریلوی، نظامی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، الگ الگ طبقات ہیں. اس سے ہماری شناخت ہے. صحابہ کی شناخت قرآن نے الگ طریقے سے کی ہے. یہ بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی سوسائٹی کے اندر فرق بتایا گیا. کہ المہاجرون، سوسائٹی کے اندر ان کا کہا گیا العشرہ المبشرہ، جنہیں دنیا کی زندگی میں آخرت کی خوشخبری پہلے ہی دے دی گئی، عشرہ مبشرہ. ہم ان کی بات جمع کرنے کے لیے پوچھے ہیں. میں پوچھوں میرے بچوں سے، یاد ہے آپ کو عشرہ مبشرہ کے نام؟ پوچھو. آج کا آپ کو کوئی رزلٹ لے کر نکلنا ہے، عشرہ مبشرہ کے نام یاد رکھو، زندگی بدل جائے گی. اگر عشرہ مبشرہ کے شروع کے 4 نام ہی میرے لیے کافی تھے آج کے پروگرام کے لیے: ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید عبداللہ بن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک ایک نام ایک ایک پہاڑ سے بڑھ کر ہے، ایک ایک نام ایک ایک پہاڑ سے بڑھ کر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے متعلق کہا، تمام صحابہ کے اللہ اللہ ہادی اصحابی ہؤلاء اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. اور ان صحابہ کا کیا ہوا عمل
ادنا ترین عمل وہ ایک مد آدھا مد صدقہ و خیرات ہے. ادنا عمل ایک مد آدھا مد صدقہ و خیرات کا عمل ہے. اس کے مد مقابل جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کے اس عمل کے مد مقابل آپ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، ایکولیٹی نہیں ہے. دونوں ایک پلڑے میں نہیں آ سکتے، دونوں ایک پلڑے میں نہیں آ سکتے. صحابہ کی اگر فضیلت سننا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے عبداللہ ابن مسعود کا. عبداللہ ابن مسعود ایک درخت پر چڑھے، دبلے پتلے تھے، بانس کی طرح ان کی ٹانگیں تھیں. تیز ہوا چلی، وہ درخت پر چڑھے تھے مسواک توڑنے کے لیے. ہوا چلی، اطراف جیسے بچے جوان کھڑے رہتے دیکھ رہے تھے، ہوا چلی تو گر گئے. یعنی اپنا وزن اتنا ہلکا تھا کہ وہ مضبوطی سے تھام نہیں سکے. اطراف میں رہنے والے لوگ تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو گئی. ایک نیچرل بات ہے، تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور واقعہ بعینہ من وعن ذکر کیا، یا رسول اللہ ایسا 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 ہوا، اور صحابہ ہنس پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہا، تم اس شخص کی کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو یا ہنسی اڑاتے ہو، تو سنو، قیامت کے دن یہ دو ٹانگیں میزان عدل میں جب رکھی جائیں گی تو احد کا پہاڑ پھیکا پڑ جائے گا. تو ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ابو بکر کے احسانات ہم پر تو بہت بعد میں ہیں، پہلے صحابہ پر احسانات ہیں ان کے. امت پر احسانات کا جو ان کا سلسلہ شروع ہوا وہ صحابہ پر پہلے ہے. اور ابو بکر وہ شخصیت ہیں صحابہ میں جن کی 4 نسلیں اسلام سے آراستہ و پیراستہ ہوئیں. ان کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے. ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے. پھر عبد الرحمن اور عبداللہ ان کے لڑکوں میں اسلام لائے. پھر عبد الرحمن اور عبداللہ کے بچے اور اسماء بنت ابی بکر کے فرزند عبداللہ ابن زبیر، 4 نسلیں ان کے خاندان سے اسلام سے مشرف ہیں. صحابہ خود کہتے ہیں جب بھی ابو بکر سے ہمارا کوئی واسطہ پڑتا ہے تو امت کو فائدہ ہوتا ہے. امت کو فائدہ ہوتا ہے. ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ حجرے میں کیمپ میں موجود تھے. صحابہ نے آ کر ذکر کیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ وہاں رکنے کی وجہ عائشہ تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کی کوئی صورتحال نہیں نکلی. تو اس خاندان کی وجہ سے آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ تیمم وضو کا بدل ہے. یہ ابو بکر کی دین ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی دین ہے. ابو بکر کا احسان، صحابہ گفتگو کرتے تھے آپس میں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے. وہ بولتے تھے ابو بکر زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں یا عمر قریب ہیں. آپس میں ڈسکس ہوتا تھا. کیوں؟ احادیث میں ذکر آتا ہے جاء ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل ابو بکر و عمر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں
کہ ہر جگہ پر ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی مہم انجام دے رہے ہیں. تو صحابہ سوچتے تھے کہ کون ہے ان میں سب سے زیادہ قریب، کون ہے سب سے زیادہ بڑا درجہ کس کا ہے. انصار میں بھی گفتگو ہوتی تھی، مہاجرین میں بھی ہوتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھ ہی لیا، ابو بکر آپ افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں؟ ابو بکر نے کہا تم میری فضیلت کی بات کرتے ہو؟ یاد رکھو میری پوری زندگی کے اعمال، میری پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے حوالے، اور ابو بکر کی ایک رات جو انہوں نے غار ثور میں گزاری وہ مجھے دے دے. تو اندازہ لگائیے ابو بکر کا احسان کتنا تھا. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک مرتبہ جھڑپ ہو گئی، زیادہ سخت کہہ دیا انہوں نے ایک معاملے میں. ابو بکر چپ رہ گئے. بعد میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلا کر ڈانٹا، کہا کہ تم نے میرے ساتھی کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا. حضرت ابو بکر رو پڑے، عمر رو پڑے. ابو بکر کے احسانات اللہ کے رسول کی زندگی میں اور زندگی کے بعد تو حد ہو گئی تھی. آپ جانتے ہیں ان کی کیپٹل آمدنی جب اسلام لائے کتنی تھی؟ 35,000 دینار، 35,000 دینار. بعض لوگوں نے 40,000 لکھا ہے. ایک دینار 4 گرام کا ہے. ایک دینار 4 گرام کا ایک دینار ہے. اب 35,000 40,000 دینار ہے تو یہ 10 کلو سونا ہوا. 10 کلو سونا کے وہ تاجر تھے، مختلف قسم کی تجارت کیا کرتے تھے، اور صرف 13 سال میں وہ تجارت بھی کرتے رہے، غریب خاندانوں کو پالتے رہے، غلاموں کو آزاد کرتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طریقے سے مالی سپورٹ کرتے رہے. اور جب ہجرت کا وقت آیا تو ان کے پاس 5,000 دینار تھے، اور 5,000 دینار ہجرت کے لیے آپ تیار ہیں. گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، باپ ہیں، پوری امت کو پیغام دے کے جا رہے ہیں. سنیے ذرا سا، ہجرت ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بحیثیت ساتھی، بحیثیت باڈی گارڈ، بحیثیت اسپانسر، بحیثیت آپ کے حد درجے قربانی کرنے والے. اور جب چلتے ساتھ میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی تو آپ اس کے اطراف میں گھوم کر چلتے، دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں، کوئی دشمن تو آ رہا، کوئی نہیں آ رہا. تو یہ جو 5,000 دینار ان کے پاس اس وقت بچے تھے وہ پورے کا پورا لے لیا ساتھ میں. پتہ نہیں کب ایمرجنسی آ جائے، کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے. گھر میں فیملی ہے. ان کے والد ابو قحافہ نے اسما سے پوچھا، اسما ابو بکر نے کچھ چھوڑا ہے گھر میں؟ وہ چلا گیا، کچھ چھوڑا ہے گھر میں؟ اسما رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ذہین خاتون تھی. عربوں میں ایک رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ گھروں کے اندر ایک گڑا بناتے تھے اور اس میں اپنے پیسے رکھتے تھے، سونا چاندی جو بھی اخراجات کے ہوتے ہیں. تو وہاں سے ضرورت ہوتی تو گھر والے وہاں سے پیسہ نکال کر رکھتے تھے. تو ابو بکر کا بھی یہی معمول تھا. ان کے والد کی بینائی جاتی رہی تھی، بہت کم دکھتا تھا. تو انہوں نے ایک پتھر کو کپڑے میں لپیٹ کر اس گڑھے میں رکھ دیا
اور ابو قحافہ کی دل شکنی نہ ہو پکڑ کر لے کر آئے, کہا کہ دادا جان یہ سونا والد صاحب چھوڑ کر گئے ہمارے لیے. ام المومنین کی بہن اسما صحابیہ, ہجرت کے موقع پر ان کی قربانیاں, وہ پہاڑ جبل ثور جس پر جوان بچے, میں 22-23 سال کی عمر میں نہیں چڑھ سکا فرسٹ ٹرائی میں, تیسری ٹرائی چوتھی ٹرائی میں چڑھ سکا, اور وہ جوان خاتون دن میں 2 بار چڑھتی تھی. تو انہوں نے ان کی فراست دیکھی ہے, آنے والی خواتین کے لیے کیا پیغام دے رہی ہیں. گھر کی بنیاد کو کمزور نہیں سمجھا انہوں نے, گھر کو انہوں نے لعنت ملامت اور اپنے باپ اور بھائی اور شوہر پر لعن طعن نہیں کیا, پورا خاندان اس میں لگا ہوا تھا, کسی کے زبان پر حرف شکایت نہیں آئی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات کو اگر ذکر کیا جائے تو بہت طویل ہے. سب سے بڑا کارنامہ ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر جو ہے وہ جمع القرآن کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, لیکن اس کا ذریعہ جس کو بنایا یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں. اس میں ابو بکر اول نمبر پر ہے. جنگ یمامہ میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے جو حفاظ کرام تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ اس طریقے سے ان صحابہ کا قحط ہو جائے گا جو صاحب ایمان ہے, جو صاحب قرآن ہے, جو حافظ قرآن ہے. تو انہوں نے یہ فکرہ, یہ خیال, یہ رائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بہت مشورے کے بعد اس قرآن کو پوری دنیا تک کے لیے پہنچانے کے لیے اس کو کتابی شکل دی, جس کو ہم مصحف کہتے ہیں. قرآن کیا ہے اور مصحف کیا ہے؟ مصحف یہ کاپی ہے. اگر مجھے کسی سے کوئی چیز منگوانا ہے تو دیکھ لیجیے کہ پتہ کی بات ہے, مجھے 2 قرآن لا کر دیجئے, ایسا کہنا غلط ہے. قرآن 2 نہیں ہے, قرآن ایک ہی. مجھے 2 مصحف لا کر دیجئے مطلب 2 کاپی لا کر دیجئے, قرآن تو ایک ہے. تو اس لیے مجھے 4 قرآن لا کر دیجئے, 5 قرآن لا کر دیجئے, قرآن تو ایک ہی ہے. تو آپ جو منگوا رہے ہیں وہ مصحف ہے. مصحف کے مطلب وہ چیز جو پیپروں میں سیو کی گئی ہے, لکھی گئی ہے, اس کو مصحف کہتے ہیں. تو اس مصحف کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے کیا. تو اس امت پر سب سے بڑا احسان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. کیوں؟ یہ قرآن کئی لہجوں میں اترا. قرآن نے کہا کہ اس کے 7 لہجے ہیں. عربوں کے 7 مشہور قبائل کے لہجے اس میں پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کر کر ایک قراءت پر اس کو جمع کیا, قراءت قریش پر, جو قریش کا لب و لہجہ تھا. اس میں بڑی مشکلات پیش آئیں, اور صحابہ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ جس کو بھی قرآن کی کوئی بھی آیت یاد ہے وہ آئے. زید بن ثابت ایک 18-19 سال کا نوجوان ہے اور یہ کام انجام دے رہا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نوجوان قوم کی دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب کی ذمہ داری اٹھانے والا وہ نوجوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو نوجوانوں پر بڑی سے بڑی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے, یہ زید بن ثابت بتا رہے ہیں. یہی زید بن ثابت تھے جن کو اللہ کے رسول نے کہا, جن کی عمر 16 میں تھی, کہا کہ زید ذرا عبرانی سیکھ لو, یہودیوں سے ہمارے معاملات ذرا خط و کتابت کے چلتے ہیں تو وہ بڑی ہیر پھیر کرتے ہیں, تو ذرا ان کے
دین کے بارے میں جو معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک درست ہے، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی خیانت کرنا. تو 15 دن کے بعد زید بن ثابت آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عبرانی مکمل طور پر سیکھ لی. یہ آنے والی رہتی دنیا تک کے لیے ان نوجوانوں کے لیے درس ہے جو جدید ٹیکنالوجی سے ان کو کم سے کم وقت کے اندر آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے، زینت سے ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینا منع کر دیا تھا. آپ نے ان کے خلاف میں رہتی دنیا تک کے لیے بتایا کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے زکوٰۃ کا حق بھی ویسی ہے جیسے ایمان ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے. اللہ کے رسول کی زندگی تک زکوٰۃ فرض تھی، اس کے بعد نہیں ہے، ایسا نہیں. تو انہوں نے یہاں تک کہا ایک رسی، ایک معمولی رسی بھی اگر زکوٰۃ کے مد میں آتی ہے اور کوئی اس کو نہیں دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. یہ ابو بکر کا احسان ہے اس امت پہ کہ جن کو جہاد کے دھارے میں لا کر پوری امت کو چیلنج دیا. لوگ مرتد ہو گئے. علماء نے لکھا ردتن لا ابا بکر لہا، فی زمانہ بھی بہت سارے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، الگ الگ نام سے ایکس مسلم کے نام دیا جا رہا ہے. ابو بکر نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کو اپنے کردار تک پہنچایا. جنہوں نے الحاد یا اسلام کے بعد مرتد ہونے کا جرم کیا ان کو ان کی سزائیں دی گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات اتنے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے یہ رات بھی کافی نہیں. دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو اگر امت پر گنایا جائے تو کئی کتابیں مدون ہو جائیں گی، ہو گئی ہیں. کئی کتابیں اس پر مدون ہو گئی ہیں، لکھی گئی ہیں. حضرت عمر کے طریقۂ حکومت پر، طریقۂ عدل پر، انصاف اور لوگوں کے درمیان میں ڈپارٹمنٹس میں ان کو منظم طور پر کارروائی کرنے کے انتظامات کا جو سلسلہ انہوں نے کیا، لشکر کو مرتب کیا اور بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا کہ نوجوان سپاہی سرحدوں پر لمبے لمبے عرصے تک رہتے ہیں، ادھر ان کی بیویاں ان کے انتظار میں رہتی ہیں. انہوں نے شیڈول بنایا، اپنی بیٹی سے پوچھا اور امت کے لیے ایک شیڈول دیا کہ ایک نوجوان عورت اپنے شوہر سے کتنا عرصہ دور رہ سکتی ہے. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ 4 مہینے، اس کے بعد اس کو شوہر کی یاد آنے لگتی. تو آپ نے قانون بنایا کہ 4 مہینے کے بعد جو سپاہی بارڈر پر ہیں یا محاذ میں ہیں وہ واپس آئیں گے، اور اس کو نافذ کیا گیا. عدل کی تو مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. محاسبے کا ایک شعبہ رکھا، جہاں گورنر بنائے گئے آپ خود جاتے اور ان کا محاسبہ کرتے. ایک صحابی تھے سعید بن عامر، ان کو اللہ کے رسول، ان کو حضرت عمر نے حمص کا گورنر بنایا. رہتی دنیا تک کے لیے واقعہ مثال ہے، سن لیجئے گا. اس میں کہا سعید بن عامر کے بارے میں جا کے پوچھا کہ یہاں کے گورنر صحیح کام کر رہے ہیں یا آگے پیچھے کچھ مسئلہ ہے.
لوگوں نے کہا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن 3-4 معاملات ہیں جس سے ہمیں الجھن ہیں. پوچھا کیا معاملات ہیں؟ صحابہ کی زندگی کے کیا اثرات ہم پر ہیں، یہ واقعہ سن لیجیے. سعید بن عامر بھی صحابی ہیں، عمر امیر المومنین ہیں، اور وہاں کی بستی حمص کے شام والے لوگ ہیں. پوچھتے ہیں یہ آدمی تو بڑے نیک ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ رات میں ہمارا جواب نہیں دیتے. کوئی گھر میں کبھی ان کے گھر پر کوئی رات کو ضرورت مند گیا تو اس کا جواب نہیں دیتے. کہا دوسرا اعتراض، کہا کہ یہ سویرے دن چڑھنے کے بعد سورج اوپر چڑھ جاتا ہے، 7-8 بج جاتے ہیں جب کہیں صاحب باہر نکلتے ہیں. کہا تیسرا اعتراض، کہا مہینے میں ایک دن چھٹی لیتے ہیں، شام کو نکلتے ہیں عصر کے بعد. کہا چوتھا اعتراض، کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے ان پر دورے پڑتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے پوری بستی کے لوگوں سے یہ باتیں نقل کی اور ان کو مسجد میں بلایا، حمص کی جامع مسجد میں بلایا اور سب کے سامنے ان سے کہا کہ تم کلیریفیکیشن کرو ان باتوں کا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آپ بڑے دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی ذمہ دار ہیں، فجر سے آپ کو اپنی ڈیوٹی پہ لگنا چاہیے. انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن جب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں مجبور ہوں، بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے میں ایک غریب آدمی ہوں، میری بیوی بیمار رہتی ہے، میرے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، تو میں اپنے گھر کی اور بیوی کی ساری ذمہ داری نبھاتا ہوں اور گھر کا کام کاج کر کے روٹی پکا کر کھلا کر میں باہر نکلتا ہوں تو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. میں جبکہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے کہ پوچھنے پر بتا رہا ہوں. میرے پاس کوئی نوکر خادم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لوگوں سے پوچھا اس پر کوئی اعتراض ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اللہ نے میرے گمان کو صحیح کیا کہ میں نے سعید بن عامر کا انتخاب کیا. حضرت عمر نے دل میں کہا. پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم رات میں کوئی آتا ہے تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر انہوں نے وہی کہا امیر المومنین یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں بتانا نہیں چاہتا لیکن آپ پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں. میں صبح سے شام تک اس کے بعد حمص والوں کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور رات میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں. میں پورا دن جب ان کا دن کو دے کر آتا ہوں تو میں سارا رات کا وقت میں اللہ کے لیے دے رکھا ہوں. اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ اس پر بتا دیں. تو حضرت عمر اور تمام حاضرین مطمئن ہو جاتے ہیں. پوچھتے ہیں تیسرا مسئلہ. سن لیجئے میرے بھائیوں، اپنی الماریوں میں کتنے کپڑے ہیں غور کر لیجئے، کتنے جوڑے ہیں غور کر لیجئے، اور آپ کی آمدنی کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. اب اس واقعے کے بعد پوچھتے ہیں تم ایک دن گھر کے باہر نہیں آتے؟ امیر المومنین بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑا ہے اور مہینے میں ایک مرتبہ اس کو میں دھوتا ہوں. ایک مہینے میں میں اس کو دھوتا ہوں تو میں مادرزاد ہوتا ہوں، کپڑے دھو کے سکھنے تک، اس کی پوری طریقے سے صفائی ہونے تک، انتظام کرنے تک، پورے گھر کے کام کاج کر کے میں جب اس سے فارغ ہو کے دوپہر کے ٹائم جب اس کو سیکھنے ڈالتا ہوں تو اس کا بہت ٹائم لگ جاتا ہے. پھر عصر کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہوں. یہ بات ان سے کہی. پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا اس پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ کہا کہ نہیں. چوتھا واقعہ. پوچھتے ہیں یہ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ جوان آدمی ہے، بار بار ان پر مرغی کی طرح بیماری کے دوڑے کیوں پڑتے ہیں؟ پھر یہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا بتاؤں، میں بتانا نہیں چاہتا،
جب لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، یہ بات اس وقت کی ہے جب میں مکے میں تھا، اور حضرت خبیب بن عدی کو پکڑ کر لایا گیا تھا، اور کفار مکہ ان کو کچوں کے مار مار کر زخمی کر رہے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اور میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ تمہاری جگہ محمد ہو تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تم کو یہ بات منظور ہے؟ خبیب نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے تم کر دو، اس کے بدلے میں یہ تک نہیں چاہوں گا کہ اللہ کے رسول کے پیر میں ایک کانٹا چبھانے کی تم کو اجازت دو۔ یہ منظر جب میں یاد کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کہیں خدا قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ سعید تو اس وقت کیا کر رہا تھا۔ قربانی دینے والے خبیب مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے سعید اسلام لانے کے بعد، ان کے دل کی یہ کیفیت، پوچھنے والے عمر ان کی یہ کیفیت۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ سن لیجئے صحابہ کا کردار امت پر کیا اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے انتخاب کو رسوا نہیں کیا، میرے انتخاب کو اللہ نے رسوا نہیں کیا، میں نے جس شخص کا انتخاب کیا وہ کامیاب شخص تھا۔ تو انہوں نے ان کو 1000 دینار دیے اور کہا سعید اپنی حالت درست کر لو، کپڑے بنوا لو، بیوی کا علاج کروا لو، گھر ٹھیک کر لو، ایک خادم لے لو۔ وہ پیسے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے بیوی کو بلا کر کہا دیکھو اس بستی میں ہم سے بھی زیادہ لوگ مستحق ہیں، اور تم ان کو ان میں تقسیم کر دو۔ وہ 1000 دینار، 1000 دینار معمولی رقم نہیں، کو انہوں نے جمع کیا، 2.5 کلو سونے کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور ایک شخص کو بلایا اور حمص کے تمام ضرورت مند لوگوں کو پھیلا دیا۔ آخری میں 10 درہم بچے تھے، 10 دینار۔ ان سے کہا کہ اس سے کچھ گھر کے حالات سدھر جائیں گے، آپ اپنے لیے ایک جوڑا بنوا لیجئے، گھر کے لیے ایک خادم رکھ لیجئے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ری پگلی، کوئی ضرورت مند کل بھی آ سکتا ہے، رہنے دیں، کوئی ضرورت مند کل بھی آ سکتا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام کا کردار جو ہماری امت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کن کن واقعات کو ذکر کرنا، تو میں نے کہا تھا نا کہ ایک واقعہ ہی کافی ہے، ایک صحابی ہی کافی ہے ان کی زندگی کے ان حالات کو پیش کیا جائے۔ کیا کارنامہ تھا حضرت عثمان کا، اس قرآن کو زید بن ثابت کے ذریعے لکھوا کر پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر پھیلایا۔ اس کے نسخے مدینے سے نکلے، مکہ گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، مصر فسطاط گئے، عراق گئے، شام گئے، یمن گئے، نجد و حجاز کے اندر اس کے نسخے پھیلائے گئے۔ انٹرنیشنل لیول پر قرآن کی دعوت تبلیغ، اور اس کو ایک خط میں جمع کیا جو خط عثمانی کہتے ہیں۔ وہ طریقہ کتابت، اس کے اندر نہ تبدیلی ہوئی، نہ قیامت تک تبدیلی ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اس کی کتابت کو کتابت عثمانی ہی نام دیا گیا۔ اور اگر موجودہ دور کی کتابت الفاظ کے لحاظ سے الگ لکھی جاتی ہے، جیسے صلاح، صاد لام واو گول تا لکھتے ہیں قرآن میں، عام طور پر صاد لام الف تا لکھتے ہیں،
لیکن قرآن کی آیت میں آپ کو الف سے لکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے. یہ صحابہ کی خدمات ہیں جو آج ہم تک یہاں تک پہنچ رہی ہیں. مجھے 35 منٹ کا وقت دیا گیا، 40 منٹ ہو رہے ہیں. میں مزید اگر اجازت ہو تو گفتگو جاری رکھ سکتا ہوں، ورنہ میں یہاں سے اپنی بات کو ختم کر کے نوجوانوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ زید بن ثابت بنیں. ابھی میں نے نوجوان صحابہ کے واقعات نہیں ذکر کی. آپ عبداللہ ابن عمر کا تقوی پیدا کریں، آپ عبداللہ ابن عباس کا تفقہ حاصل کریں، آپ جابر بن عبداللہ کی طرح محدث بنیں، آپ فقیہ مفسر بنیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرح آپ ایک جنگجو اور انتہائی متقی صحابی بنیں، حضرت عمیر کی طرح، مصعب بن عمیر کی طرح جو قاری و مقری قرآن تھے، جو معلم مدینہ تھے، وہ بھی نوجوان تھے. ایسے بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی لے کر آتے ہیں. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت رسول اور صحابہ کے طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.